یہ جو 14 اگست کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر آپ کو ہم چھٹی دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محنتیں تھیں۔ دیکھو، چند کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا 14 اگست کے بارے میں بہت ضروری ہے۔ پہلی بات، لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان لبرل لوگوں نے بنایا ہے، یہ بات 100% غلط ہے۔ پاکستان مذہبی لوگوں نے بنایا، علماء نے بنایا۔ قائد اعظم کو فل سپورٹ کرنے والے علماء تھے۔ لوگ کہتے ہیں قائد اعظم لبرل آدمی تھے، یہ بھی 100% غلط ہے۔ میرا اس بارے میں چند سال پہلے بیان ہوا ہے کہ قائد اعظم شروع میں لبرل تھے، آخر میں مذہب کی طرف آئے تھے، اور مذہب سے محبت، اللہ سے محبت، اسلام سے محبت نے ان کو مجبور کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن ہو۔ لوگوں کا ماضی کیا گزرا ہے ہمیں اس سے بحث نہیں ہوتی، بعض لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اس لیے وہ لبرل ہوتے ہیں کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ مذہب کی طرف آئے تھے اور علماء نے ان کا ساتھ دیا اسی بیس پر کہ یہ مذہب سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے پورے حوالوں کے ساتھ اس پر بیان کیا تھا، ابھی میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، اس میں پورے حوالے دیے تھے میں نے کہ مولانا تھانوی نے کیا لکھا، ان کو قائد اعظم نے کیا جواب دیا۔ قائد اعظم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ یہ جو علامہ شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، قائد اعظم کے کہنے پہ پڑھائی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ لبرل ہوتے تو وہ اتنے بڑے مولانا کو نہ کہتے کہ یہ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اتنا پروٹوکول قائد اعظم نے علماء کو دیا کہ پاکستان دونوں، جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں، بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کا جھنڈا مولویوں سے کہا ہے کہ لہرائیں گے۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دونوں علماء تھے، ان کی قرآن سے محبت، آپ ان کی قائد اعظم کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے، اب چونکہ اس کے لیے ایک تگڑا وکیل چاہیے تھا علماء کو، علماء چونکہ دنیاوی تعلیم سے آشنا نہیں تھے تو وکیل چاہیے تھا، تو ایسا وکیل جو مذہب سے محبت کرے، ورنہ انگریز نہیں چاہتا۔ دیکھو، سب سے بڑی پتہ ہے کیا علامت ہے؟ باطل کے تیروں کا رخ دیکھا جاتا ہے نا کس طرف ہے۔ آپ اگر لندن کی لائبریریز میں جائیں گے نا، جو گئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی ہیرو گزرے ہیں ان کا بڑا اچھا تذکرہ ہوتا ہے، جو جن کو ہیرو سمجھا جاتا ہے اگرچہ وہ ہیرو نہیں تھے۔ جیسے ترکی کا جو اتاتürk تھا، بڑے اچھے اس کو ترکیوں کا باپ بنا کے پیش کیا ہے۔ قائد اعظم کے بارے میں گورا اچھے الفاظ میں تبصرہ نہیں کرتا۔ گورے کو تھا کہ انہوں نے ہمیں زخم پہنچایا ہے۔ گورے کی پالیسی کچھ اور تھی کہ یہاں مسلمان میں پسیں گے انڈیا میں نا، ہندوستان میں۔ گورے کی پالیسی یہ نہیں تھی کہ مسلمانوں کے لیے الگ ملک ہو۔ تو پہلا تو آپ نے کانسیپٹ یہ کلیئر کرنا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو بانی پاکستان تھے، علماء کی، ٹھیک ہے کچھ علماء مخالف بھی تھے لیکن وہ اس بیس پہ مخالف تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ انڈیا پاکستان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، اگر یہ ایک رہے گا تو ہم یہاں حکومت کریں گے ہندوستان میں۔ مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ ہندو اکثریت میں ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا اور انگریزوں کی ساری ہمدردیاں ہندوؤں کے ساتھ ہوں گی۔ مسلمانوں نے گوروں کو اتنے زخم چٹائے ہیں کہ کبھی بھی برطانیہ جو ہے وہ مسلمانوں کو ہندوستان میں سپورٹ نہیں کرے گا۔ تو ابھی تھوڑا مل رہا ہے، لے لو ورنہ اس سے بھی جاؤ گے، یہ مطلب تھا ان کا۔